اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبول کی جانے والی دعا کے جواب میں اپنا آفاقی اور الہامی محبت والا پیغام ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے معافی مانگ رہے ہیں، اور یاد رکھیے جو رب کے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا صرف اپنے لیے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی دعا میں اللہ کی ساری مخلوق کو شامل کیا کرتے ہیں۔ اور یہ طریقہ اس لیے ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دیکھیے کہ ایک جانب پوری قوم ان کے مد مقابل ہے، ان کے مخالف ہے، اور حضرات انبیاء کرام کا جس نبی کا آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہو، حضرت اسماعیل ہو، حضرت یعقوب ہو، حضرت یوسف ہو، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، اللہ کے ان محبوب اور پسندیدہ لوگوں کا طریقہ یہ بتایا گیا، یہ سکھایا گیا کہ اللہ کے ہاں وہی دعا قبول ہے جس میں سارے شامل ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ دعا سے کتراتے ہیں، دعا سے بھاگتے ہیں۔ یاد رکھیے ہے یہ معاملہ بندہ اور اللہ کا، عبد اور معبود کا معاملہ ہے، لیکن رب یہ پسند کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ ہے، جیسے وہ رزق دینے میں، جیسے گزشتہ بھی ہم آیت مبارکہ میں پڑھ رہے تھے کہ وہ اپنے رزق میں بھی وسعت رکھتا ہے، وہ اپنی عنایت میں بھی وسعت رکھتا ہے، پھر وہ اپنی ان محبوب اور پسندیدہ لوگوں کی دعاؤں کو یاد دلاتا ہے، سکھاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں کنجوسی نہ کریں۔ ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا، ہم ہر جمعرات کو دعا کرتے ہیں، ہر روز دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دعا سے تنگ ہو جاتے ہیں، آپ بار بار دعا کرتے ہیں، ہم ہر نیک کام کے آغاز پر دعا کرتے ہیں، اس کے اختتام پر دعا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ دعا سے بڑے گھٹن محسوس کرتے ہیں، تنگی محسوس کرتے ہیں کہ جی بس اللہ کا ذکر ہو گیا ہے، عبادت ہو گئی ہے، نماز ہو گئی ہے، یہ دعا کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کی ہر ایک صفحے پہ آپ چلے جائیں، ہر ایک سورت میں چلے جائیں، ہر ایک سپارے میں چلے جائیں، جس نبی کا قرآن نے تذکرہ کیا، حضرات انبیاء کرام میں سے ساروں کا تذکرہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ان کا ہی پتہ ہے جن کا ذکر قرآن نے کیا، اور جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے ان کی دعاؤں کو سنایا ہے، ان کی دعاؤں کو سکھایا ہے، اور ان کی دعاؤں میں ایک سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے؟ اپنے لیے نہیں، ساری مخلوق کو شامل کرنا۔ اس کا ایک حوالہ یہ ہے کہ اپنے رزق میں بھی مخلوق خدا کو شامل کرنا ہے، اپنی عبادت میں بھی مخلوق خدا کو شامل کرنا ہے، اپنی استغفار اور اپنی توبہ میں بھی مخلوق خدا کو شامل کرنا ہے۔ یعنی بندے نے خود معافی مانگنی ہے، لیکن خود معافی مانگنے کے ساتھ اللہ کی ساری مخلوق کی معافی مانگنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے معافی مانگ سکتے تھے، اپنے بھائی کی طرف سے مانگ سکتے تھے، اپنے گھر کی طرف سے مانگ سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کے لیے معافی مانگی، اپنی سارے جو قبیلہ ہے اس کی طرف سے معافی مانگی۔ اب دیکھیے کہ اللہ کی طرف سے انہیں پیغام کیا آتا ہے، وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے جس میں اللہ کی ساری مخلوق کو شامل کیا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان نے یہ طریقہ بتایا کہ رزق بھی وہ قابل قبول ہے۔ ہم جاتے ہیں نا حضرت داتا کے پاس، بابا فرید کے پاس، تو پہلا ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اپنے رزق میں مخلوق خدا کو شامل کرو۔ حضرت بابا فرید نے 800 سال پہلے، اندازہ لگائیے تاریخ کا، لوگ آج بات کرتے ہیں 800 سال پہلے جب اس
پوری بت پرست علاقے میں اس قوم کے اندر جب خدائے وحدہ شریک کی بات کی تو پتہ ہے بات کا آغاز کہاں سے کیا کہ ساروں کو آپ میرے رزق میں شامل ہو، آؤ میرے ساتھ میرے دسترخوان پہ شامل ہو۔ تو دسترخوان میں شامل کرنا یہ اللہ کا پسندیدہ کام ہے، یہ اللہ کی کبریائی کا، اس کی عظمت کا ایک اظہار ہے، اور پھر اللہ کی مخلوق سے پیار کا ایک انداز ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں اپنے لیے معافی نہیں مانگی بلکہ ساری قوم کے لیے معافی مانگی، اور یہ بھی ایک پیغام ہے، یہ وحدت کا پیغام ہے۔ ہم لوگ ہیں نا، ہم تقسیم شروع کر دیتے ہیں، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ کے پسندیدہ لوگوں کا طریقہ یہ ہے، وہ تقسیم نہیں کرتے، وہ الگ نہیں کرتے، وہ ساروں کو اپنا بناتے ہیں۔ ہماری کمزوری ایک یہ بھی رہی ہے، ہم کسی کو اپنا نہیں بنا سکے بلکہ اپنوں کو نکال کے باہر کر دیا۔ ہم نے ہر ایک کی شناخت الگ کر دی، اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ساروں کو اپنا بناتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا طریقہ قرآن نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی معافی نہیں مانگی، صرف اپنے بھائی کی معافی نہیں مانگی، اپنی ساری قوم کے لیے معافی مانگی۔ اور یہ صرف حضرت موسیٰ کا نہیں ہے، جس نبی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے اس کا پڑھ لیجئے، ہر نبی نے اپنی ساری قوم کو شامل کیا، یعنی اللہ کی ساری مخلوق کو شامل کیا۔ اب یہاں پہ اللہ کا دیکھیے کیسا محبت بڑا پیغام آتا ہے۔ دعا کی قبولیت کیسے ہوتی ہے؟ دعا کی قبولیت ایسے ہوتی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اے موسیٰ انہیں بتائیے، ہم نے دعا قبول کر لی، دعا کی قبولیت ہو گئی ہے۔ جب موسیٰ جیسے ہاتھ اٹھ جائیں، ظاہر ہے وہ اللہ کے اتنے پسندیدہ ہیں، بس ان کے صرف ہاتھ اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ وہ جیسے ہے نا کہ جیسے رحمت منتظر ہوتی ہے، جیسے رب کی بخشش بندے کے انتظار میں ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم دعا سے گھٹن محسوس کرتے ہیں، تنگی محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں دعا زیادہ ہو جائے گی۔ اس کی بارگاہ اتنی وسیع ہے، اس میں جتنا مانگا جائے وہ کام ہے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، ظاہر ہے ان کا مانگنا ہے، وہ ہمارا مانگنا نہیں ہے۔ ہمارے نہ وہ الفاظ ہیں، نہ وہ ہمارا ہاتھ ہے، نہ ہماری وہ جھولی ہے، ان کا مانگنا ان کا۔ اب عطا دیکھیے کیسی عطا ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اے موسیٰ انہیں بتا دیجئے ہم نے دعا قبول کر لی۔ اب انہوں نے کرنا کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے ہاتھ اٹھا لیے، وہ جیسے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو صحرا تھا، آپ نے پوچھا کہ اپنی سواری کدھر چھوڑی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ سواری خیمے سے باہر چھوڑی، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا ہی کافی ہے، حالانکہ دعا بھی عام ہے، لیکن دعا کے ساتھ عمل بھی بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سواری کو کیسے چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے اپنی سواری کی رسی اس کے قلعے کے ساتھ باندھو، پھر اللہ کے حوالے کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف مانگتے رہیں گے، تو اس مانگنے کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اب دیکھیے کہ مانگنے والے موسیٰ ہیں اور دینے والا ان کا رب ہے، لیکن دینے کی صورت دیکھیے کیسی ہے۔ عزیز مکرم یہ بات بڑی ہی اہم ہے، اور کاش کہ ہماری زبان بھی وہ ہوتی کہ ہم اس زبان سے سمجھا پاتے۔ یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ اب ہمارے لوگوں کا کہنا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ پیشہ ور واعظین ملیں جو ہمیں آوازیں سنائیں۔ وہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ سنایا کہ حضرت سلمان فارسی نے طویل عمر پائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، اللہ کے نبی کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک مرتبہ کہیں سے کسی سفر کرتے ہوئے کسی بستی سے گزرے
بستی والوں نے بلا لیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ کے نبی ان کے صحابی اس قافلے میں ہیں، تو آئیے ہمیں کوئی اچھی باتیں بتائیے۔ اب دیکھیے نا، انسان کا سننے کا پیمانہ کیا ہوتا ہے۔ اصل میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا سننے کا پیمانہ نا وہ بڑا عجیب سا ہے، اور سارے لوگوں کا بڑا عجیب سا ہے۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو بستی والوں نے اپنے ممبر پر بٹھایا اور ان سے کہا کہ ہمیں آپ کوئی اللہ کے نبی سے سنا ہوا واعظ و نصیحت سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ محبوب صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ بقرہ، اب سورہ بقرہ 40 رکوع ہیں، 28 سپارے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ان جیسے ایمان والے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جو اللہ کے نبی کے صحابی سے ملنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے ایمان سے بہت بہتر لوگ ہیں۔ اس کے باوجود جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تلاوت مکمل کی نا، تو سامنے پہلی صف کے چند لوگ رہ گئے، باقی سارے چلے گئے۔ تو صحابی رسول حضرت سلمان فارسی منبر رسول پر کھڑے ہو گئے اور اپنا وہ عصا مبارک زور سے زمین پر مارا اور فرمایا، لوگوں تم مجھ سے سننا چاہتے ہو نصیحت اور اللہ کی کتاب سے بھاگنا چاہتے ہو؟ اللہ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی اور نصیحت ہے؟ اللہ کی کتاب سے بڑھ کر اور کوئی نصیحت نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اس کو چھوڑ کر کچھ اور سننا چاہتے ہیں تو شاید وہ محراب و منبر کی ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن قوم نے اب عمل کیا کرنا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، کہ جب نبی امی تشریف لائیں تو ان کی پیروی کرنی ہے۔ دعا کی قبولیت حضرت موسیٰ کو بتایا گیا کہ دعا کی قبولیت کا طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی امی تشریف لائیں۔ اب یہ نبی امی کون ہے؟ توجہ طلب بات یہ ہے، کچھ لوگوں نے اس کا معنی یہ کیا کہ امی عربی میں ان پڑھ کو کہتے ہیں۔ یہ معنی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں ان کے شایان شان نہیں ہے۔ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے اس کو لکھا کہ یہ امی سے مراد ہو کہ جس کو اس دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا، ہاں لیکن ان کا علم وہ علم ہے جس کو اللہ کی کتاب نے، قرآن نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ ان کا علم ایسا ہے کہ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اور ان کا علم یہ ہے الرحمن علم القرآن۔ ان کا علم وہ ہے جو مالک نے عطا کیا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو بتایا گیا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اپنی قوم کو بتائیے کہ دعائیں قبول ہیں، لیکن دعاؤں کی قبولیت کی نشانی یہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج ہم بھی دعا سے گھٹن محسوس کرتے ہیں، تنگی محسوس کرتے ہیں۔ ہم ہر موقع پر ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فضول کام ہے، یہ کوئی زیادہ عبث کام ہے، یہ وقت کا ضائع کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ کی کتاب نے بتایا کہ اللہ کے نبیوں نے ہر موقع پر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، اور اللہ کے قرآن نے ان کی دعاؤں کو نقل کیا، ان کی دعاؤں کو سکھایا، اور صرف دعاؤں کو سکھایا نہیں بلکہ دعاؤں کے بعد جو جواب ہے وہ جواب بھی ہمیں بتایا۔ ٹھیک ہے یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو اپنے کلام میں ہمارے لیے واضح کر دیا، کھول دیا، بیان کر دیا کہ حضرت موسیٰ کو بتایا گیا کہ دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ جب نبی امی آئیں تو کیا کرنا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اس نبی امی کی پیروی کرنی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ یأمرهم بالمعروف
وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ وہ نبی ایسے نبی مختار ہوں گے، وہ نبی ایسے با اختیار نبی ہوں گے کہ جو اللہ کے حکم سے حلال اور حرام کی تفریق سکھائیں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي، اور وہ نبی کیا کریں گے؟ تمہیں بندھی ہوئی زنجیروں سے نکال دیں گے۔ وہ غلامی کی زنجیریں ہیں، وہ جہالت کی زنجیریں ہیں، وہ ظلمت کی زنجیریں ہیں، ان سے نکال لیں گے۔ فَالَّذِينَ، پس تم کیا کرو؟ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، دعا تمہاری قبول ہو گئی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آج ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فقط ہاتھ اٹھا لینا ہی کافی ہوتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا لینا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ عمل بھی ہونا بڑا ضروری ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو بتایا گیا، ظاہر ہے یہ ہماری دعا نہیں، یہ پیغمبر خدا کی دعا ہے، نبی برحق کی دعا ہے، رسول مکرم کی دعا ہے، کلیم اللہ کی دعا ہے، اور اللہ کا اپنے کلیم کو جواب ہے کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ لیکن اپنی قوم کو بتا دو کہ جب نبی آخر الزمان آئیں گے، نبی امی آئیں گے، اس پر ایمان لانا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، اور صرف ایمان نہیں لانا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور ان کی تعظیم بھی کرنی ہے اور ان کی حمایت اور مدد بھی کرنی ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل نے بہت سارے اللہ کے نبیوں کی گستاخیاں بے باکیاں کی ہوئی تھی، بے شمار نبیوں کا بنی اسرائیل نے قتل کیا ہوا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ تمہاری معافی قبول ہو گئی ہے، تمہاری استغفار توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے، لیکن جب نبی امی آخری نبی تشریف لائیں گے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی تعظیم بھی کرنی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کی ایک سند یہ بھی ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کی ایک اتھارٹی یہ بھی ہے کہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء کی تعظیم ضروری ہے، وَنَصَرُوهُ، اور ان کی حمایت بڑی ضروری ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ مدد وَنَصَرُوهُ کا ایک معنی ہے مدد کرنا، اور مدد دو طرح کی ہے۔ جیسے ایک مدد یہ ہے کہ نبی اپنی امت کی مدد کرنے والا ہے، اور وہ مدد کیسے ہے؟ قرآن سکھا کر، اللہ کا پیغام پہنچا کر، حرام و حلال کی پہچان بتا کر، شریعت بتا کر، اور اللہ کا راستہ بتا کر۔ اب امت کی حمایت کیسی ہے اور امت کی طرف سے مدد کیا ہے کہ جہاں نبی آخر الزمان کا حکم ہے اور ان کی شریعت کا حکم ہے، اس کے مقابلے پر کوئی دوسری چیز نہیں لانی ہے۔ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور ان کی عزت کرنی ہے اور ان کی حمایت کرنی ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ جو نور ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو حاضرین مکرم، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں، ان کے اندر ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی گئی، ظاہر ہے کہ وہ پیغمبر خدا کی دعا ہے، اور وہ صرف قبول نہیں کی گئی بلکہ اس کی قبولیت کا طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ایک، ہم جو دعاؤں سے گھٹن محسوس کرتے ہیں، دعا سے بھاگتے ہیں، دعائیں بندے کو اپنے پروردگار کی بارگاہ کے قریب کرنے کا باعث بنتی ہے۔ جتنا بندہ اس کی بارگاہ کا مانگنے والا بنتا ہے، اتنا وہ دنیا داروں سے مانگنے سے بچ جاتا ہے، اور پھر صرف مانگنا ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کی بارگاہ کی دعا جو ہے اس کی قبولیت کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، ایک عمل بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ کے کلام نے اس آیت مبارکہ میں بتایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کو بتا دیا کہ دعا قبول ہے، لیکن اس قبولیت کا ایک عمل ہے۔
اور یہ ہر دعا کی قبولیت کا عمل ہے۔ اور وہ عمل کیا ہے کہ نبی آخر الزمان کی تعظیم اور ان کی حمایت و نصرت اور ان کی تائید کرنا ظاہر ہے کہ یہ ان کی مدد کے ساتھ ہے، ان کی شریعت پر عمل کرنے سے ہے، اور فرما برداری رسول کے ساتھ ہے، نسبت رسول کے ساتھ ہے۔ الہ العالمین ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لامحدود وفاداری اور نسبت عطا فرمائے۔